السلام علیکم جی اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ. دس از نو ٹرننگ بیک ود ملیحہ انیس باری. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ دو خواتین ہیں, اور میں نے ایک بار پھر اس لیے کہا ہے کہ مائٹ از ویل ہیو مور ویمن امپاورمنٹ اینڈ امپاورڈ ویمن ان دا اسٹوڈیو, but these two brilliant women happen to be very, very down to earth, yet very, very much known in their fields, and they know what exactly they're talking about when they're talking about it. With no further ado, I will invite Miss Amna Mufti, who also happens to be my قریبی خالہ, and yes, and Miss Aisha Khan. So how are the two of you? کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ تھینک یو ملیحہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر. میں قریبی خالہ نہیں, میں تمہاری ان قریبی خالہ. آپ کا کیا حال ہے عائشہ باجی؟ تھینک یو ملیہ, اور تھینک یو انوائٹ کرنے کا. ہاں, نہ میں خالہ ہوں نہ چچی ہوں, لیکن ہاں کچھ تو ہے. ویل بائی دا وے, سو آئی ٹیل یو گائز, سو عائشہ باجی, آئی کال ہر عائشہ باجی بیکاز ایک عمر کا بھی ایک لحاظ ہوتا ہے آئی تھنک, اینڈ دا فیکٹ دیٹ شی از ون آف دا ویری فیو ویمن ہو آر ان دا فیلڈ ویئر اٹ کمز ٹو having a lot of men. It's a men oriented society, let's be honest about it, and but where she's working in the government sector, so hats off to her. She is also the cultural and art and culture director at the Lahore Walled City. And Amna Baji or Amna Mufti happens to be a playwriter and also works with BBC Urdu. اور آج یہ جو ہیں یہ ریڈیو پاکستان کا ایک شو ڈچ کر کے آئی ہیں, پتہ نہیں کیوں انہوں نے وہ شو ڈچ کیا, بٹ آئی تھنک اس کی بہتر ریزننگ یہی بتا سکتی ہیں. سو Amna Baji, to begin with you, I've known you in otherwise setup as well, but when it comes to writing for television, writing novels, and then writing for radio, how is the experience? And we've practically lived in the walled city at some point in time. جو ان کا علاقہ ہم جن کو کہہ سکتے ہیں کہ she's وہاں کی تو بدماش جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہاں کی بدماش ہے literally. مجھے ایک بار یاد ہے, مجھے کچھ چاہیے تھا تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے بندے کا نمبر نکلوا کے دیں. میں نے کھیر کھانی تھی and I remember انہوں نے مجھے وہ کھیر والے کا نمبر نکلوا کے دیا. So how is that, how have things evolved over time with the walled city, writing, and then Aisha Baji, you can always pitch in. جی ایسا ہے ملیحہ کہ جب لاہور کا ذکر آتا ہے تو میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ یہ شہر صرف ایک شہر نہیں ہے جس طرح اور بہت سے شہر تھے. یہ شہر نگارہ ہیں, اور مجھے ہمیشہ پیرس ہو گیا, بغداد ہو گیا, دلی, لاہور, یہ جو شہر ہیں, استنبول بھی ایون, یہ ایک جیسے ہیں. مطلب کلچر ان کا مختلف ہوگا لیکن ان کا بیسک کلچر ایک ہے, اور وہ بیسک کلچر یہ ہے کہ انسان بہت عرصے سے یہاں پہ ہے, اتنے عرصے سے یہاں پہ ہے کہ انسان کے ہونے کے نشان جو ہیں وہ اس کی ثقافت ایک الگ ہی بن چکی ہے. اور اسپیشلی جب ہم وارلڈ سٹی کی بات کرتے ہیں تو ان دیواروں کے اندر وقت جیسے رک گیا ہے, اور ان اینٹوں اور ان مجسموں, ان پینٹنگز, ان گلیوں, ان موڑوں میں وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صدیاں رکی ہوئی ہیں. یہ روشنی جو ہمیں کسی کھڑکی سے, کسی جھروکے سے نظر آ رہی ہے, یہ وہی ہے جو یہاں پہ مغلوں کے زمانے میں بھی دیکھی گئی ہوگی, جو یہاں رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی ہوگی, جب انگریز یہاں آیا, سلاطین دہلی کے زمانے میں بھی, اس سے پہلے کے دور میں بھی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ رائٹنگ کے لیے اسپیشلی ایک رائٹر کو بہت یہ ایک انسپریشنز ہیں اور بہت کچھ دیتا ہے. اور لاہور کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا. ابھی ہمارے دوست ہیں اسامہ صدیق, ان کا ناول ابھی آیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں, تو اس میں انہوں نے لاہور کا بھی بیچ میں, لاہور کی گلیوں کا, ان کا بہت سارے ادوار کا ذکر ہے, بہت ساری لوکیل ہیں ان کے, تو اس میں انہوں نے لاہور کو بھی ٹچ کیا. اور پھر لاہور آوارگی تارڑ صاحب کا, تو جب اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, فاروق خالد صاحب ہیں, اور لوگ ہیں جن کا لاہور کے ساتھ, جن کی رائٹنگ لاہور میں رچی بسی, وابستگی بھی آئی تھنک وابستگی ہے. اور جب ہم وارلڈ سٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہم پاک ٹی ہاؤس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے, جہاں سے ہمارے ایک ادیبوں کا ایک سمجھ لیجیے کہ وہ اکٹھ ہمیشہ ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے. اور اس کے آگے پھر آپ ناصر باغ, باغ جنا, وہاں کاسموپولیٹن کلب کی لائبریری ہے, یہ سارا کچھ ہمارے ایسے اکٹھ ہیں یہ جو ابھی وارلڈ سٹی میں اس طرح مکاتب خانے میں میرا خیال ہے کہ شروع کیا آپ لوگوں نے, وہاں پہ بھی دوبارہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کے بہت قریب آج کے ادیب بھی موجود ہیں. تو ایک بستی ادیبوں کی
جو مجھے لگتا ہے کہ عائشہ آگے جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں جو بیٹھک کلچر اور جو تھڑوں کا کلچر دوبارہ سے یہ لوگ ریوائیو کر رہے ہیں, تو کچھ عرصے میں ہم بھی ان تھڑوں پہ دوبارہ پائے جائیں گے. لے آئیں گے. دیکھیں ان تھڑوں پہ سے آپ نے, میرا خیال ہے مجھے پارٹی ہاؤس کے باہر مجھے اور حسین کو بتایا تھا کہ ان تھڑوں سے بڑے بڑے رائٹر اٹھے ہیں. بالکل, تو ہمیں وہ ہمارے تھڑے واپس چاہیے بھائی, پلیز عائشہ ہمیں لے جاؤ واپس. بتائیے عائشہ جی کیا کیا. میں بالکل اتفاق کروں گی اس چیز سے کہ جیسے ہی ہم وال سٹی میں جاتے ہیں تو ہم بالکل ایک جیسے کہا کہ وقت ٹھہر سا گیا ہے, لیکن جب مجھے 8 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ وال سٹی میں کام کرتے ہوئے, جب بھی میں جاتی ہوں اور جس کے ساتھ بھی جاتی ہوں مجھے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے, اور مجھے ہر دفعہ لگتا ہے اچھا یہ میں نے پچھلی دفعہ کیسے مس کیا, اچھا وہ کیسے ہو گیا, اور یہ کیسے آ گیا, اچھا ہم اس کو جو ہے کچھ ایسے بھی کر سکتے ہیں. آج بھی جیسے میں صبح سبیل والی گلی میں تھی, اب وہاں پہ پھول جو ہمیں ملے ہیں کچھ ہیں اس طرح کے, ہمارے فرینڈز آف وال سٹی کے گوبیز پینٹس والے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بہت خوبصورت جو ہے موسمی پھول بھیجے. اور سبیل والی گلی میں جو ہے ہمارے ٹورز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈھول باقاعدہ بجایا جاتا ہے اور ٹورسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور لشاری صاحب نے کچھ اسٹیئرز بھی بنوا دیں کہ وہاں پہ لوگ آرام سے بیٹھ کے اور یہ پرفارمنس انجوائے کر سکیں, بلیچرز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں, تو وہاں پہ آج بھی میں اچھا وہاں پہ اتنی دیر تک میں بیٹھی رہی, پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا ان پیڑوں کے ساتھ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے, تو میں نے مٹی کے چائمز ہوتی ہیں تو وہ میں نے منگوائیں سندھ سے, میں نے کہا یہ اچھی لگیں گی یہاں پہ. تو وہی نا, ہر دفعہ جاؤ ہر دفعہ آپ کو خیال آتا ہے اچھا اس کو اور ایسے کر سکتے ہیں. رہی بات بیٹھک کی, ایک اور بیٹھک ہم لوگوں نے ابھی ریوائیو کی ہے, پہلے وہ عثمان کی بیٹھک تھی جو پچھلے سال مارچ میں ایک فیسٹیول میں وہ بہت زیادہ فیمس ہوئی, گلی سرجن سنگھ, تو گلی سرجن سنگھ میں ہی عثمان کی بیٹھک ہے, تو وہاں پر وہ 1 سال کا اس کے ساتھ تھا. پھر وہ بیٹھک اس کو دے دی گئی ایز اٹ از سیٹ ہوئی ہوئی, جو اونر تھے ان کو کہ اچھا یہ آپ لے لیں, اب آپ اس کو رن کریں. ہاں, تو وہ ایز اٹ از مطلب ڈیکور سارا ہوا ہے, وال سٹی نے یہ دے دیا, کمیونٹی کو ہی کر دیا, وقف کر دیا. ہاں, اور پھر اب دوسری بیٹھک ہے جہاں پہ ایک گھڑے والا گھڑا بجاتا ہے, اور بہت بزرگ ہیں وہ, اور ان کے انگلیوں پہ وہ پہنتے ہیں رنگس پہنتے ہیں, ہاں اس سے بجاتے ہیں وہ. اور ساتھ میں ایک جو ہے اور بھی صوفی کلام پڑھنے والے ہیں وہ بیٹھے ہیں. تو یہ بیٹھک ابھی ایک اور ہم نے وہاں پہ یہ ایک اور چیز کی ہے کہ مٹکے رکھ بھی دیے ہیں کہ اگر کوئی بھی جائے, ہاں وہ سیکھنا چاہے اور یا وہاں سے لینا چاہے تو لے جائے. اور بلکہ وہ بھی آئی تھیں سر گنگا رام کی گریٹ گرینڈ ڈاٹر, تو اس نے بھی وہ مٹکا ان کے ہسبینڈ نے بجانے کی کوشش کی. تو جو بھی آتا ہے کوشش ضرور کرتا ہے, ہم کو لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ریوائیو کرتے رہے ہیں لوگوں کو, اور اب کی جنریشن کو اس کے قریب لے کر آئیں تھوڑا سا, جو ہم پیچھے بہت پیچھے کہیں چھوڑ آئے ہیں اور بھول بھی چکے ہیں. آمنہ جی, کمنگ ٹو یو, ہم نے بہت سارا ٹائم, ایز آئی واز مینشننگ ارلیئر, کہ ہم نے بہت سارا ٹائم یا اپنے چائلڈہڈ ہم نے پرائمریلی بہت زیادہ جو ہے وال سٹی میں گزارا, تھینکس ٹو آر اینسیسٹرز ہو ور رائٹ دیر. اینڈ دین میری والدہ سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ اس گھر کے پیچھے مرگھٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے بھی مجھے کہا, انہوں نے کہا تمہیں اندازہ ہے مرگھٹ ہوتا کیا ہے, یو نو, اور کیسے. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس, کیا تھا وہ جگہ؟ بیکاز آف کورس ہمیں تو فاروق گنج کے وہ گھر پتہ ہے نا, وہ گھر پتہ ہے, سادات منزل پتہ ہے, اور سادات منزل کے ساتھ ایک اور گھر تھا میرا خیال ہے. سو وہ کیا تھیں وہ جگہیں؟ اینڈ یو نو بیکاز ویو لاسٹ ٹچ. اور ایک زمانے میں تو جو میری گرینڈ مدر اینڈ یور خالہ آئی وڈ سے, وہ کہتی تھیں کہ گھر کے آگے سے دریائے راوی بہتا تھا. جی, راوی یہاں بہت قریب, جہاں وہ پل تھا توموریا پل, جہاں سے ہم جایا کرتے تھے گاڑیاں وہاں پارک کر کے, تو وہ اس کے پار ریلوے لائن کے پار پہا کرتا تھا. تو سلسلہ یہ تھا ملیحہ اس گھر کا جس کا آپ ذکر کریے, سادات منزل کا. یہ لوگ دہلی کے تھے, آپ کے جو نانی تھیں وہ دہلی کی تھیں. اچھا, میرے والد کی جو خالہ تھیں وہ بھی دہلی کی تھیں, اور میرے والد کی خالہ کی شادی ہوئی ہوئی تھی آپ کے ننیال میں. اتنی کمپلیکیٹڈ, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور یہ لوگ دہلی کے تھے. جب یہاں ریل روڈ انگریز نے بچھائی ہے تو ٹریول بہت آسان ہو گیا,
اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ ریلویز میں تھے, اور ریلوے کو ریلوئی کہا جاتا تھا یا ریلوی کہا جاتا تھا, تو وہ اس میں ٹریول آسان تھا کیونکہ اسی طرح سے سامان لے کے, بستر لے کے, اور مہینوں کے حساب سے آپ کہیں چلے گئے, رہ لیے. تو جب ٹریول آسان ہوا تو دہلی کے ایک خاندان جو یہ تھا, بخاری خاندان جو تھا, یہ لوگ یہاں پہ انہوں نے مکان بنوائے. اس کے پیچھے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مرگھٹ تھا, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ تھا باداموں کا, اور سامنے اس کے لکڑی کی ٹال تھی, جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مڈو کی ٹال تھی, اور وہ بلکہ کسی کی چھیڑ بھی تھی, آپ کی شاید خالہ کا کوئی سلسلہ بات تھی اس طرح کی کہ وہ کہتے میں مڈو کی لکڑی سے ماروں گا, تو وہ مڈو کی مکڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے یہ سنا کہ مڈو کی مکڑی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے معاملہ. تو وہ یہاں پہ یہ 2 مکان بنوائے گئے تھے, ایک جس میں جامی بخاری وغیرہ تھے, شہرت بخاری بڑے مشہور شاعر تھے, وہ اس گھر میں ہوا کرتے, ساتھ والے گھر میں پھپھی اماں کا گھر جو کہلاتا تھا, اور یہ سادات منزل. تو جب پاکستان بنا تو وہاں سے بہت سے جو دہلی کے مہاجرین تھے, جس میں ہمارے والد وغیرہ بھی شامل تھے, یہ سب پھر آ کے اس گھر میں رہے. اور وہ گھر ہم نے پھر دیکھا, وہ نیچے والا کمرہ, اس کو عائشہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, اس میں مطلب مگ تھا, درمیان میں کوٹھڑیاں تھیں, دالان تھے, کمرے اور کھڑکیاں, اور ان کھڑکیوں کے باہر ایک دنیا تھی, گلیاں آواز لگاتے ہوئے پھیری والے گزرتے تھے وہاں سے. پھر وہاں جو برتن رکھے ہوئے تھے, سراہیاں تھیں بڑی بڑی, یاد ہوگا اتنی بڑی بڑی وہ تانبے کی نقشین سراہیاں, مراد آبادی کٹورے. تو وہ لاہور کے کلچر میں پورا سمجھیے کہ اس وقت جو ایک انڈیوائڈڈ انڈیا کے دستکاروں کی محنت اور ان کا جو ایک کلچر اور ایک آرکیٹیکچر تھا, انڈو مسلم کہہ لیجیے آپ اس کو, یہ گنگا جمنا کی اور سندھ کی وادی کے ملنے سے جو کلچر بنا تھا, وہ ہمیں اس گھر میں نظر آتا تھا. رشتے ناتے, یہ کون ہیں, یہ بھائی اخلاق ہیں, یہ وہ ہیں, اچھا یہ کون ہے, یہ وہ ہیں, گتھے ہوئے رشتے آپس میں, قرابت داریاں. پھر وہاں ایک وہ جامی بخاری ہوتے تھے, میرے پاس اب بھی وہ خطوط رکھے ہیں جو شہرت صاحب مجھے وہاں سے لکھا کرتے تھے, انور بخاری. تو ان کے اوپر 2 ایک خطوں کے اوپر انگوٹھے کے نشان ہے کتھے کے, وہ پان لگاتے تھے, وہ خط بند کر رہے ہوں گے. اب یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ اس گھر میں بھی تھیں. آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک آتش دان تھا لکڑی کا بہت خوبصورت, جس کے آگے وہ تخت بچھا ہوتا تھا. تو یہ ہم تو عائشہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہمارا مشترکہ ایک فیملی کا وہ ایک ہیریٹیج تھا. تو اسی طرح ہمارا شہروں کا ایک مل کے ہیریٹیج بنتا ہے, پھر ملکوں کا اور ایک انسانوں کا. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جو ورلڈ سٹی کے اندر ہے وہ ایک طرح سے صرف ہمارا, میرا, آپ کا, لاہور میں رہنے والوں کا یا پاکستان میں رہنے والوں کا ہیریٹیج نہیں ہے, وہ انسانوں کا ہے. آئی تھنک دیٹس وائی یو این او نے اس کو ایک ایسی وہ قرار دیا ہے, ورلڈ ہیریٹیج سائٹ. یونیسکو نے ایوارڈ دیا ہے شاہی حمام کو جی فار بیسٹ کنزرویشن ورک. اینڈ واٹ از ایگزیکٹلی دا شاہی حمام؟ بائی دا نیم آف اٹ اٹ ساؤنڈز لائک اے ویری نائس سونا پلیس. ہاں, سو وہ اس زمانے کا سونا پلیس تھا. اور جو جتنے بھی آتے تھے مغل ایمپررز یہ سب لوگ, تو یہ دہلی سے اس وقت تو پہلے یہاں پہ آ کے ان کی تیاری ہوتی تھی باقاعدہ, اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ سیدھی روڈ جا رہی ہے لاہور فورٹ کو, تو پھر وہ وہاں پہ جاتے تھے تیار ہو کے خوب چمک کے. اور پھر دیکھیے سفر کرتے تھے تو دھول مٹی میں رستہ سوچیے, اور اس زمانے میں بھٹنڈا آتے ہوں گے, اس زمانے میں تو اونٹوں پر آیا جاتا تھا, بیل گاڑیوں پہ یا پالکیوں میں بھی آتے تھے, تو مٹی سے سنے ہوئے. کیونکہ دہلی گیٹ کا اگر دیکھو تو اس زمانے کے جتنے بھی کافی ہائٹ ہے, تو یہ بھی ایک ریزن تھی. تو خیر کمنگ بیک ٹو یونیسکو, تو یونیسکو نے شاہی حمام کو دیا ہے بیسٹ کنزرویشن کا ایوارڈ, جو کہ ہم نے خان نے اس کا سارا کیا ہے. اور لیکن اوبویسلی ایڈمنسٹریشن وال سٹی کی تھی, اور جو وزیر خان ہے وہ ابھی یونیسکو کی لسٹ پہ ہے, ٹینٹیٹیو لسٹ پہ. اچھا, فار ایوارڈز لائک اٹس نامینیشن ہے. جی بالکل, نامینیشن ہے. وزیر خان موس تو جنہوں نے ابھی لاہور میں شادیاں کرنی ہے نا, وہ ان سے رابطہ ضرور فرمائیں, بیکاز وزیر خان ماسک از ون آف دوز پلیسز جس میں نے دا فرسٹ ٹائم آئی سا وزیر خان ماسک واز تھرو اے پکچر. ایون دو کہ ہمارا اتنا زیادہ آنا جانا تھا ورلڈ سٹی, لیکن شاید ہم نے کبھی اس طرح ایکسپلور نہیں کیا, اور کبھی امی ابو کبھی لے کر بھی گئے ہوں گے تو اس کو سب سے زیادہ آئی تھنک وہ تھا بادشاہی مسجد کی سب سے زیادہ ہوتی تھی, تو ہم نے کبھی وزیر خان کو اس طرح ڈسکور نہیں کیا تھا. آئی ریمبر ویری کلیئرلی کہ میری ایک سینئر تھیں جن کی شادی کی پکچرز میں نے دیکھی نکاح کی وزیر خان ماسک میں, بیک ان دا ڈیز, آئی تھنک 2010 سے بھی پہلے کی یہ بات ہے.
اینڈ آئی واز لائک یہ کون سی جگہ ہے لاہور میں. اور آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے وزیر خان ماسک کو کنزرو کیا ہے. اس کا جو کورٹ یارڈ ہے وہاں پہ پہلے یہ سارے ویلڈنگ والے بیٹھا کرتے تھے, اور اس سے پہلے استبل بنا ہوا تھا یہ جگہ, یہ گھوڑوں کے استبل. جی اوکے. اور پھر ویلڈنگ والے آئے تو جتنے بھی سامنے کے 10 حجرے ہیں وہاں پہ ویلڈنگ والے ہوتے تھے. تو وہ اوقاف کے ساتھ مل کے ورلڈ سٹی نے ان کو کمپنسیشن دی, ہٹایا وہاں سے, اور پھر اس جگہ کی جو کورٹ یارڈ کی فنڈنگ ہے وہ یو ایس ایمبیسڈرز کلچرل پریزرویشن فنڈ میں سے ہے, اور آبویسلی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کی ہے. پھر اب جو ہے یو ایس یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا بیسٹ پروجیکٹ ہے, اور جو حجرے ہیں ان کو ہم نے کنورٹ کیا ہے انٹو کرافٹ بازار. وہاں پہ ینگ انٹرپرینیورز بھی ہیں, وہاں پہ خطاطی کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت اچھا وہاں پہ جتنے بھی آرٹیزنز ہیں وہ اپنا کام لے کر بیٹھے ہیں. اس کے بالکل سامنے جو ہے, جیسے ہم وزیر خان کو اگر فیس کر رہے ہیں تو بائیں جانب 2 ہسٹورک ہاؤسز بھی ہیں جو اس ٹائم کے بہت ہی پرانے, اور ان کو بھی ریسٹور کیا ہے ہم لوگوں نے, اور وہ اب ہم لوگوں نے دے دیا ہے رینٹ کے اوپر. تو وہاں پہ 2 کیفیز ہوں گے. اوکے. اور وہ ایک کمپنی ہے انہوں نے لیا ہے, وہ بہت اچھا کیفے وہاں پہ رن کر رہے ہیں. سو کیونکہ اتنے سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی فارنرز آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر سکون سوچ سکیں, کچھ پڑھ سکیں. And I believe, you know, with the foreigners بہت زیادہ, اسپیشلی ٹریولرز, جسٹ ناٹ فارنرز, آئی تھنک وہ ٹریولنگ میں بک ریڈنگ کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. اب جب ان ہسٹورک ہاؤس میں اوپر جا کے بیٹھو نا, اور اسپیشلی ٹیرس پہ, اور جو مسجد کی نقش و نگار اور وہ ساری خوبصورتی نظر آتی ہے, تو اب سمجھ آتی ہے اچھا یہ کیوں کہتے تھے کہ اتنی خوبصورت وہ لگ رہی ہے, اور اس کو دیکھنا, محسوس کرنا. میں خود وزیر خان میں کتنی دفعہ صرف جا کے, جہاں پہ وہ بیچ میں جو وضو خان نے کیا ہے, وہاں پہ صرف میں بیٹھی ہی رہتی ہوں بہت دفعہ, کیونکہ ایک الگ سی ہی فیلنگ ہے وہاں پہ. پتہ نہیں کیوں مجھے بادشاہی مسجد نہیں اتنی فیسنیٹ کرتی جتنی مجھے مسجد وزیر خان کرتی ہے. اور میں وزیر خان کا, میں نے جب پہلی بار وزٹ کیا تو میں صرف یہ سوچتی تھی یار اس زمانے میں کس طرح یہ انہوں نے کام کیا ہوگا. اٹس جسٹ لائک یو نو when you think about how the pyramids were made back in the days, there were no cranes. سیمیٹری دیکھو اور پھول دیکھو. یہی میں کہنے لگی تھی کہ جو اس میں آپ نے ذکر کیا بھی خطاطی کا اور اس کا, تو وہاں میں دیکھ رہی تھی کہ جو وہ بنے ہوئے ہیں وہ جو نوروز کے نقش و نگار ہوتے ہیں, وہ اس میں اسی طرح سے وہ فروٹس بنے ہوئے ہیں, اور وہ پھل پھول, وہ 11 پھول 11 پھل, بڑا ہی خوبصورت. میں تو بس کھو جاتی ہوں جب وہاں جاتی ہوں. تو مجھے ہر اتوار میں جاتی ہوں, تو اب سے نہیں بچپن سے, تو مجھے وہاں سے ہانک کے واپس, جیسے بچے کو روتے پیٹتے کو میلے سے واپس لے کے آتے ہیں نا, اس طرح بس مجھے واپس لایا جاتا ہے. تو میں تو بس وہاں جا کے, اور کیونکہ اچھا یہ بات بالکل صحیح ہے. میں بھی جب بھی سوچتی ہوں نا, اچھا بس 1 گھنٹے کا کام ہے, میں ہو کر آتی ہوں. آج بھی صبح میں گئی ہوں 9 بجے سے لے کر کوئی 1:30 بجے میں واپس آئی ہوں, اور تھا کیا صرف یہی کہ بس یہی پھولوں کو اور سبیل والی گلی کو ٹھیک کرنا تھا, اور کچھ تھا نہیں. لیکن آپ کچھ وہاں پہ جا کے کچھ محو ہو جاتے ہیں, کچھ کھو جاتے ہیں, اور چیزوں کا اتنا خیال آنے لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی کر لو, اچھا یہ بھی کر لیتے. وہ تو آئی تھنک ہیومن مائنڈ ہے نا, وہ چلتا رہتا ہے, پھر اس کو ہوتا ہے اچھا یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. آئی ریمبر جب میں نے فرسٹ ٹائم ٹرپ کیا تھا ورلڈ سٹی کا, اینڈ اٹ واز تھینکس ٹو یو, وی ارینج دوز, یو نو وی ارینج دیٹ ٹرپ وائی یو. سو ہم لوگوں نے, آئی ٹک مائی فادر, اور میں ابو کو لے کر گئی, امی ابو ہم سب بہن بھائی وغیرہ سارے گئے. اینڈ ابو کو ایک پتہ نہیں وہ کون سی گلی تھی, بٹ اٹس ویری نیرو لین. تو ابو نے کہا اس کو روکو لڑکے کو نا, تو میں نے کہا پتہ نہیں ابو کس کو روک رہے ہیں, واٹ از اپ. تو اس نے کہا, ابو نے کہا یہ لانچڑے بیچ رہا ہے. میں یہی ذکر کرنا چاہتی تھی, داس کلچا. میں بالکل یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو وہی مسجد وزیر خان کے ساتھ والی گلی میں ملتی ہے, اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور وہ میرا خیال ہے ایک ہی فرد اب رہ گیا ہے جو وہ داس کلچا. بالکل. اور میں نے ابو سے, اور وہ ختم ہو رہا ہے, وہ کسی کو, اب یہ ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہم لاہور کے پرانے رہنے والے ہیں, تو ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا اب دیکھیے ہم بھی لاہور کے پرانے رہنے والے بن گئے. بس لاہور کو اپنا, دیکھیے جگہوں کو اپنانا ہوتا ہے. ہم نے اپنا لیا, ہم نے اپنا لیا کیونکہ ہمیں لاہور نے اپنایا, بہت اپنایا. اور جس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں, میں تو اس شہر کو, حالانکہ میرا تو ویسے بھی, میں تو یہاں کی نہیں ہوں,
لیکن ہر طرح سے یہاں کی نہیں ہوں. میرے تو پیدائش بھی کسی اور جگہ کی ہے, میری رہائش بھی کسی اور جگہ کی ہے, لیکن لاہور سمجھ لیجئے کہ میرا معشوق شہر ہے. کہیں نہ کہیں سے میں گھوم پھر کے میں یہی ہوں, ساری لوٹ کے یہی آنا ہے, کہیں بھی جائیں گے میں تو پلٹ کے یہیں آؤں گی. اور ملیحہ تو خیر یہیں کی ہیں اور سارا مطلب, لیکن ایک عجیب سا آسیبی سا ایک تعلق ہے ہمارا اندرون شہر سے. اور وہ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا فوڈ کا, مطلب ایک رومانس ہے لاہوریوں کا, اور فوڈ کا ایک اور رومانس ہے. اور جو لوگوں نے اس کے اوپر 4 چاند لگائے ہیں, فوڈ اسٹریٹس بنا کے, کیفیز بنا کے, وہاں کے پرانے کھانوں کو ریوائیو کر کے, تو یو نو that credit does go to Mr. Kamran Lashari, and then it does go to you guys کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. آمنہ جی, coming to your work, so you're primarily a playwriter, and then you also are BBC Urdu ki, you know, you work with them, and then you work with Radio Pakistan. So how is, you know, with the media industry, because اب اتنے زیادہ چینلز ہو گئے ہیں, globalization اتنی زیادہ ہو گئی ہے, how do you guys go about it? And I believe کہ آپ کی جو walled city ہے, that plays a very pivotal role, because بہت سارے آپ کے ایسے کردار ہوتے ہیں جو وہاں سے نکلتے ہیں, ان گلیوں کوچوں سے نکلتے ہیں. So how does that go about? ملیحہ, سلسلہ یہ ہے کہ میں نے لکھنا جب شروع کیا تو اس وقت تو یہ نہیں سوچا تھا کہ میڈیا کبھی انڈسٹری, میڈیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک ٹی وی ہوتا تھا جو کہ پی ٹی وی ہوتا تھا, اور ہم تھے, اور وہ پی ٹی وی کے 8 بجے جو پلے ہوتے تھے وہ انفیکٹ کیونکہ ہر گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا, تو اچھا پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, اور ایسے پلیز ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو بہت پسند ہوتے تھے, اور پھر ان کی کوئی قسط مس نہیں, کیونکہ یوٹیوب تو تھا نہیں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اب اچھا بھائی فلاں ڈرامہ ہے تو وہ فلاں ایریے میں تو لائٹ نہیں آئے گی, تو وہ فلاں صاحب نے گھر آنا ہے. پھر وہ ٹی وی باقاعدہ ایسی جگہ ہوتا تھا جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھ سکیں, پھر رات کو 8 بجے آ رہے ہیں تو اب کھانا کھائے بغیر تو نہیں جائیں گے. ہاں اچھا, اور پھر اگر روٹی کا ہوگا تو نوکرانی نے بھی بیٹھ کے ساتھ دیکھنی ہے, اور یا اگر گھر کی کسی فرد نے روٹی پکانی ہے تو وہ بھی تو بیٹھ کے دیکھے گا. تو اس لیے اس پلے کے ساتھ اسپیشلی کوئی پلاؤ یا کوئی ایسی چیز ضرور, مطلب چاول پکائے جاتے تھے تاکہ بارو اٹھنا نہ پڑے. تو ٹی وی تو تھا لیکن اس طرح سے تھا, ایک گھر کے فرد کی طرح تھا. اخبار بھی تھا, یہ بھی پتہ تھا کہ بھئی اخبار ہے, آتا ہے, اس کے کالمز بھی پڑھے جاتے تھے, خبریں بھی دیکھی جاتی, سرخیاں بھی. لیکن جو اچھا ریڈیو بھی تھا, اور ریڈیو پہ گانے وانے بھی سنتے تھے, خبریں بھی سنتے تھے, سب کچھ تھا. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ جو اچھا میں نے پڑھا بھی میس کمیونیکیشن, ہمارے سامنے بھی یہ والی چھلانگ نہیں لگی تھی. یہ چھلانگ لگی 99 میں آفٹر کارگل وار. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنا کر رہی تھی, تھیسس کر رہی تھی فائنل, تو ہمارے سر احسن اختر ناز ہوا کرتے تھے. وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر امر ہونا ہے نا تو ایک بات سن لو میری. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے دیکھو ایک تھیسس کرو, ریزنس آف میڈیا فیلئر ان کارگل وار. اچھا کارگل وار. اچھا, میں نے کہا کیا سر کیا ہے یہ؟ میں نے کہا میں اکبر بن جاؤں گی, انتھنی بن جاؤں گی, میں نے امر نہیں ہونا. اور میں نے یہ ٹاپک نہیں کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ واٹس کوکنگ ہو کیا رہا ہے اندر. وہ چیز دل پہ لے گئے ہم. پھر ہمیں اندازہ ہوا, اس پہ ریسرچ ہوئی, اس پہ بات ہوئی, پتہ چلا کہ جی میڈیا کے جن کو جو آپ نے بوتل میں بند کیا ہوا ہے نا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بری طرح ہار رہے ہیں, پیچھے رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں. اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پرائیویٹ میڈیا کا جو جن ایک دم باہر نکلا. اور پھر اب آج آپ اس کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس حد تک, اب جب جہاں ٹیکنالوجی آ گئی وہاں پہ کنزیومرز بھی پروڈیوسرز ہیں. یعنی ہر شخص جو سوشل میڈیا کو کنزیوم کرے پروڈیوس بھی تو کر رہا ہے, چاہے وہ اپنے پکچرز کی فارم میں کر رہا ہے, وہ اپنے لائک آپ پوڈ کاسٹ کی فارم میں کر رہی ہیں, کوئی یوٹیوب چینل ہر ایک نے کھولا ہوا ہے. تو یہاں تک آ گیا 20, 22, 25 سال میں بڑی تیزی سے. اس کے ساتھ ہمارا رائٹرز کا بھی ایک شکل چینج ہوتی گئی, جرنلسٹ کے کام کی شکل چینج ہوتی گئی. ورنہ جرنلزم ایک مشن تھا, رائٹنگ ایک بہت لونلی جاب تھی. تو نہ وہ رہ گیا سلسلہ کہ بھائی وہ کان پہ پین لگا کے اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسکرپٹ رائٹر بھی پھر بڑے کول ہو گئے. اور وہ جو صحافی ہوتے تھے جنہوں نے کھدر کا کرتا پہن کے اور سائیکل پہ آنا ہوتا تھا, ساتھ میں ایک بیگ ہوتا تھا, بالکل, اور کالا چشمہ ہوتا تھا. دیسی ٹرانزیشن آئی نا, وہ اسپورٹس کار میں آ گئے اور ان کے بڑے ٹیلر میڈ کوٹ ہو گئے, اور ان کے ڈریسنگ سٹائل جو ہیں وہ لوگوں نے اس طرح کے کٹ مشہور, پترکار والا سلسلہ ختم ہو گیا. بالکل بالکل. تو وہ جو تبدیلی آئی میری جنریشن نے, میں نے وہ تبدیلی دیکھی. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے,
ہم نے یہ لوگ بھی دیکھے اور ہم ہی لوگ تھے جو یہ بن گئے. مطلب میرے ساتھ کے ہی لوگ جو میرے ساتھ ہم یونیورسٹی میں اکٹھے جوتے چٹکاتے پھرتے تھے تو وہ کوئی بن گیا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بن گیا, پھر پتہ چلا جس کو تو اٹھا کے بھی لے جاتا ہے. اچھا پھر ان کے ساتھ بڑا کچھ ہو گیا نا, تو ہم نے وہ دیکھا. تو یہ آپ کا بڑا بجا سوال ہے کہ یہ ایک ایسی ٹرانزیشن تھی. میں نے اپنے ناول میں بھی ذکر کیا آخری زمانہ میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے اس میں جو بیس ہے وہ اسی طرح جرنلسٹ ہے جو اس کی پروٹیگنسٹ ہے. تو وہ یہ سب اس نے بھی چینجز دیکھی کہ اچھا جی کیا ہوتا تھا. وہ پرانے سے ہمارے ڈیسک ہوتے تھے اور وہ ہارڈ کاپیز اخباروں کے فائل, ان میں چھپکلیاں رینگا کرتی تھیں, وہاں سے ہم بدل کے اور بڑے کول ہو گئے. اب تو اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا میڈیا ہاؤسز کے آفس ہیں اور کیا ہماری پیز ہیں اور سب کیسے چل رہے ہیں, کیا کولنس ہے بھائی ہر فیلڈ میں میڈیا کی. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ کھو تو نہیں دی ہم نے, کھوئی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی ڈمینش ہونی شروع ہو گئی. وہ یہ چیز تھی کہ اگر اظہار پہ کوئی پابندی نہیں ہے نا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے ذمہ داری. میں کہنے لگی تھی سوشل رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی, یہ سوشل رسپانسبلٹی آل دو پڑھائی جاتی ہے. اور اس وقت جتنے جرنلسٹ ہیں, کوئی بھی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص بغیر پڑھے لکھے صرف اس کے اندر جذبہ ہوتا تھا اور وہ نامہ نگار بن گیا, یہ آ گیا. اب تو آپ کو پراپر پروفیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے. لائک میں بھی ICS میں پڑھا رہی ہوں, تو ہم پڑھ کے بھی یہی آئے اور پڑھا بھی آگے یہی نہیں. اخلاقیات ضرور, ایتھکس ضرور پڑھائے جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ قدم رکھتے ہی یہی جو کولنس ہے یہ ویسے بھی مل جاتی ہے, ویسے زیادہ کولنس ملتی ہے, لیکن اخلاقیات کو پامال کرنا جو ہے نا وہ نئی میڈیا انڈسٹری میں وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں نہ بڑے چینل کی ہم بات کر سکتے ہیں, نہ بڑے صحافی کو کہہ سکتے ہیں, نہ چھوٹے صحافی کو. جس کا جہاں جو موقع لگا ہے, داؤ لگنا ہے نا, داؤ لگا ہے, اور یا پھر وہ کسی چیز میں پھنسے ہیں. یہ چیز یہ میں نے اپنے اس ٹریول میں سب میں دیکھی, جو ایک 20 سال کا 25 سال کا ہمارے میڈیا کا ٹریول ہے اور جو میرے کریئر کا بھی ٹائم ہے. اور رائٹنگ میں لائک جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ میں نے BBC کے ساتھ بھی میں کام کرتی رہی 8 سال تو مسلسل, اور اب یہ کہ آف اینڈ آن. ریڈیو پاکستان پہ آج کل میں تجزیہ, ان کا جو لاہور انسائٹ ہے اس میں تجزیہ کار کے طور, جی یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. تو صحافیوں میں ظاہر ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, قریب رہنا, یہ چیزیں دیکھیں. مطلب BBC اور ریڈیو پاکستان دو ایسے نام ہیں جو نام ہی کافی ہے. تو ملیحہ اب ان دو اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور جب آپ معیار کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ انہی معیاری لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس وقت پہ یہ چیز زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ یہیں اسی ایکو سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقیات سے گر چکی ہیں, اور جہاں آ کے دکھ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی وائز بہت آگے آئے ہیں, بہت پھلے پھولے ہیں, اور مانیٹری بینیفٹس بھی بہت ملے ہیں, لیکن اخلاقیات کا دامن 12 ہاتھ سے چھوٹا ہے اور اب بھی چھوٹ رہا ہے. تو وہ چیز ایک ایسی ہے جو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے سب ترقی کے ساتھ, لیکن یہ کہ بہرحال بڑی کمال کی ترقی ہے یہ, اور اس ترقی کے ساتھ اس کو ایک باقاعدہ پراپر فیلڈ مان لیا گیا, صحافت کو بھی اور رائٹنگ کو بھی, اسپیشلی اسکرپٹ رائٹنگ. پہلے یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جاتی, کانٹینٹ رائٹنگ, اب باقاعدہ وہ ایک صنف بن گئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 8 سال پہلے پڑھانا شروع کیا تھا تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ لکھنا کیسے سکھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اندر سے آتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ اس طرح یہ بتا دو, یہ تو وہ ہمیں بھی ٹیکنیک, کیونکہ ہم لوگ پہلے ٹیچرز تھے جنہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ پاکستان میں پڑھانی شروع کی. اس سے پہلے کتابیں وہاں سے باہر سے لے آتے تھے, دیکھ لیتے تھے کیا ہے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے اس تجربے کو, جو ہمارا ڈرامہ رائٹنگ کا اسکرپٹ رائٹنگ کا تجربہ تھا, اس کو پھر ہم نے ایک فارمیٹ میں لائے پراپر کہ ایسے ہے. اور آگے ہماری لیگسی, ورنہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو کوئی ڈھونڈتا تھا روایتی طور پہ اور آپ کا شاگرد ہو جاتا تھا اور آپ اس کو سکھا دیتے. تو اب ہماری لیگسی پراپر ہر سال جو بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے, ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے. مجھے اپنے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں میڈیا میں تو بہت اچھا لگتا ہے, اور بہت خوشی ہوگی اگر ان میں سے کوئی ڈرامہ رائٹر بھی بنے, کیونکہ ہمارے بچے ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوتے,
وہ کہیں اور پیدا ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. ود دیٹ عائشہ جی, جب آپ لوگ ورلڈ سٹی میں اتنا زیادہ کنزرویشن کا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں وچ آئی تھنک یو نو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یو شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم کہ وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں لاہور کی ورلڈ سٹی کی کنزرویشن میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو ہاؤ ڈز دیٹ پروسیس گو بائی؟ اور دوسرا دا فیکٹ دیٹ مجھے یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. آئی ریمبر ایک بار جب میں آئی تو آئی تھنک اٹ از دا جرمن ایمبیسی نے وہاں پر جھنڈے لگے ہوئے تھے جرمنی کے, چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھیں, جو مجھے پتا چلا کہ جرمن ایمبیسی نے اس گلی کو اڈاپٹ کیا ہے. رائٹ, دیٹس ہاؤ اٹ وینٹ بائی, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ڈچ یا جرمن تھی. جو گلی سرجن سنگھ ہے جو کہ بہت فیمس ہوئی, اسی گلی میں جگہ جگہ جرمنی کے فلیگز یا کچھ ہیں. ہاں بالکل ہیں, اور گھر کے نمبر ہیں اس کے اوپر فلیگز لگے ہوئے ہیں. نیشنلٹی بھی دیتے ہیں بعد میں آپ لوگ؟ ہاں انفارچونیٹلی نہیں. تو یہ سب سے پہلا ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ گلی سرجن سنگھ تھا. اور یہ گلی ہو سرجن سنگھ بیکاز یو نو میں چلے میں نے تو تھوڑا بہت پھر بھی ورلڈ سٹی دیکھی ہوئی ہے. یو مائٹ ہیو سم آئیڈیا, واریئر تھے نہیں تھے اتنا, اگر کو بیسک حکیم تھے اور وہ اس حکیم تھے اور وہ اس گلی میں رہے ہوئے تھے. اچھا. اور پھر وہاں پہ جو ہے اس گلی کا نام رکھ دیا گیا. پڑ گیا. ہاں پڑ گیا. پھر جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جس طرح ہاں اردو اسپیکنگ لوگوں میں ہوتا ہے نا وہ تالے والے کپڑے والے یو نو بہت زیادہ, تو آئی تھنک وہ وہاں سے نام رکھ دیا گیا. لیکن یہ اس کو جو اس کا جتنا بھی ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا ہے وہ تو بہت سال پہلے ہو چکا تھا, 2012 میں ہوا تھا. لیکن یہ پچھلے سال سے جب ایک ایونٹ جو ہم لوگوں نے کیا رنگ دے اندرون لاہور, اس میں یہ کچھ گلی کو جو ہے ہم نے ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا سا سجا دیا اور بیٹھا اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ہاں, اور تھڑے پر بھی بٹھا دیا, ہارمونیم والے کو فلوٹ والے کو بٹھا دیا کہ چلو ذرا. تو وہ ایک تصویر بس کھنچ گئی اور وہ تصویر ایسی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے تو سوال کرنا شروع کر دیا, یہ اسپین ہے, اٹلی ہے, کیا ہے, کون سی جگہ ہے پاکستان کی, لاہور کی. تو وہ بس پھر آپ لوگوں نے بہت کلچر پرزرو کیا ہے وہاں پر بہت زیادہ. پہلے بیکاز مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جاتے تھے تو دو چیزیں ہوتی تھیں. سب سے پہلے تو ہوتا تھا انداز, نہیں کوکوز ہوتا تھا, پھر بعد میں انداز آیا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. سب سے پہلے کوکوز تھا, پھر انداز, یہ تھا حویلی تھی. اب وہاں پر آج کل ایک فیسٹیول چل رہا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ادھر ورلڈ سٹی کے اندر دیر از اے فیسٹیول گوئنگ آن, اینڈ وہاں پر بڑی ساری ان مائی چائلڈہڈ آئی ریمبر بیکاز ہم ساری زندگی لاہور میں رہے اور سارا کچھ, اور یو نو فیملیز کا بھی یہی ہے, بسنت بڑے شوق سے منائی جاتی تھی. بسنت واز اٹ سیلف ایک تہوار تھا جس کی تیاری ہوتی تھی. مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ امی نے, اللہ بخشے میری نانی کو, کہہ کے کرتے بنتے تھے پیلے رنگ کے. میں بھی وہی یاد کر رہی ہوں, دوپٹے بھیجا کرتی تھی خالہ اماں ہمیشہ کہ غرارے بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے جی, وہ برسات کہہ رہی ہوں, یہ کیا نام ہے, بسنت آ رہی ہے, بسنت آ رہی ہے. اور یہ پھر اس کے بعد وہاں پر میرے ایک دوست ہیں, ان کی آئی تھنک تایا کی حویلی ہے اکبر جاوید جا وغیرہ کی, وہاں پہ حویلی ہے. تو اس حویلی کے آصف جا اینڈ آل, سو وہاں پر اس حویلی کے اوپر جا کے, اور جی وہاں پر باقاعدہ یو نو دیر از اے فیسٹیول گوئنگ آن. سو یہ وہ کلچر ہے جو آئی تھنک انہیں 4 دیواریوں کے اندر پرزرو کر دیا گیا ہے. سو وٹ ڈو یو گائز ڈو, ہاؤ ڈو یو گائز ٹیک اٹ, بیکاز اب تو یہ جو آگے نسلیں ان کو تو نہیں ان چیزوں کا پتہ, بالکل بھی نہیں پتہ. اور آئی گیس جو سب سے زیادہ ہم مس کرتے ہیں نا وہ بسنت ہی ہے, نو ڈاؤٹ, بہت زیادہ. اور یہ جو چھتوں پر جو رونق تھی نا, وہ بسنت کے بعد سے لگتا ہے جیسے چلی گئی, بالکل ختم ہو گئی. چھتیں لگتا ہے ویران ہو گئی, بس کبوتر ہیں اور کچھ وہاں پہ ہو نہیں رہا. کبوتروں کی بٹیں ہیں, کبوتر ہیں نہیں, لیکن ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے, اور خاص طور پہ سر کامران لشاری کی, کہ جب بھی کوئی ہم فیسٹیول کریں تو چھتوں پر ضرور کوئی نہ کوئی ایونٹ رکھیں, کوئی قوالی رکھیں, یا چھوٹا سا کوئی کھانے پینے کا ہو, کوئی کیفے کو کنورٹ, اس کو چھتوں کو کنورٹ کر لیں. اور ہمارے ٹورز بھی ہیں اس طرح کے کچھ, کہ جس کے اندر ہم ان کو لے کر جاتے ہیں اور کبوتر بازی اور یہ ساری چیزیں ہم دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کلچر تھا. تو میرے والد صاحب نے جب حفظ کیا تھا نا, تو انہوں نے حفظ کیا تھا سمویئر کلوزر ٹو دا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ. تو وہ مجھے ایک بار یاد ہے, مجھے ایک بار ہم لوگ گئے کوکوز, تو یہ انداز پہ تھے, تو انہوں نے باقاعدہ مجھے دکھایا کہ یہاں پر تھا میرا مدرسہ. تو میں نے کہا لائک واٹ تھوڑا فینسی ایریا وہی ہو کہ نا وہاں, بٹ دین وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلچر تھا ان کا, وہ اس زمانے کا کلچر تھا. ہر چیز نا بیلنس چل رہی تھی, اور ہر کوئی ہر چیز کو اون کر رہا تھا, سینس آف اونرشپ تھی ہر ایک کی. اور آج بھی ہے, دیکھو آپ کے والد صاحب میں, کہ ہاں یہ ہمارا,
یہ ہماری چیز تھی. ہاں, اور ہم یہاں پر تھے. میں آپ کو وہی بتانا ہے کہ وہ لانچڑے اور وہ جو داس کلچا تھا اس کو دیکھ کے وہ اتنے خوش ہوئے. اور پھر میں نے آج سے میرے خیال سے 2-3 سال پہلے میں نے باقاعدہ ان کے لیے لانچڑے اور وہ داس کلچا منگوایا. دو ہی ڈائبیٹک بٹ انہوں نے وہ 2 چائے والے لیے, لیکن وہ اتنے خوش تھے. اور ہم کل صبح جا رہے ہیں پھر لانچڑے کھانے, کیونکہ وہ صبح فجر کے وقت ہی ملتے ہیں. ہاں, فجر کے وقت ہی ملتے ہیں. اور پھر دوسرا انہوں نے مجھے کہا وہاں پہ وہ ملتی ہیں ٹھنڈے تیل کی کچوریاں. اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں کھائی نا تو پلیز تو کل آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ, بیکاز وہ ایکچولی میں دوز آر ڈیلیکیسیز جو کہ آئی تھنک جنریشن ٹو جنریشن ختم ہو جائیں گی شاید آگے والی. اور ایک خلیفہ کے قیمے والے نان خطائیاں اور یہ سارا کچھ. میں نے نا ایک دن آئی ریمبر میں گئی وال سٹی, تو میں نے یہ جب لیے یہ وہ جو کلفہ اور وہ سارا کچھ وہاں سے جو فالودہ ملتا ہے, تو میں نے ان صاحب سے کہا, وہ کھیر والے جو تھے جن کا میں نے آپ سے نمبر ڈھونڈوایا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے, تو انہوں نے کہا دے ناٹ انٹرسٹیڈ, وچ از سو سیڈ. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے بھی والد صاحب کے والد صاحب, ان کے ہی واز پرابیبلی دا 4th جنریشن, اور انہوں نے کہا جو 5th جنریشن ہے از نو ون انٹرسٹیڈ ان وہ کہتے ہیں جی ہم کھیر بیچیں گے. بٹ جسٹ دا فیکٹ دیٹ اتنا بڑا ایک کلچر ہے آپ کا جس کو آپ پرزرو کر سکتے ہو. جب آپ ملٹی نیشنل کو عزت دیں گے نا, جب آپ اس ٹائی کو عزت دیں گے, جب آپ اس کو عزت دیں گے نا کوٹ کو اور اس اسٹیف کالر کو, تو پھر یہی ہوگا. لیکن نامنوا جی دیکھیں, ہم نے ان کو عزت نہیں دی. اس میں صاف سی بات ہے لاہوریوں ہاں کا قصور ہے. لیکن یہ پائے بیچنے والا, کھیر بیچنے والا, آپ مجھے بتائیں ہمارے گھر رشتہ آئے گا کھیر والے کا, کریں گے؟ چپ ہو گئی نا, بس اب آگے چلتے ہیں. لیکن اچھا میں ادھر ایک چیز ایڈ ضرور کروں گی, لیکن اگر وہی کھیر والا فینسی کھیر ہو جائے. میرے جو میرے ابو BSc مائکروبیولوجسٹ, وہ سوری BSc ڈیری ٹیکنالوجسٹ انڈیا سے انہوں نے کیا ہوا. تو امی بتاتی ہیں کہ جب رشتہ آیا تو سب لوگوں نے میری نانی اماں کو کہا کہ یہ دودھ والے سے کہاں شادی کر رہی ہو تم تو. لیکن کس کو پتا تھا کہ کتنے سال, اور پھر کویت ڈیری کمپنی سے وہ ریٹائر ہوئے ایز اے GM. ان کو ایوارڈ دیا گیا کہ بیسٹ کریم بنانے پہ, ڈیری کریم, کہ جس میں کوئی آرٹیفیشل فلیورنگس کچھ نہیں. تو یو نیور نو کیا چیز ہو سکتی ہے. اینڈ دین ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میں ایڈ کروں کہ ہم نے عزت نہیں دی, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں پراؤڈلی کہ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ضرور ان لوگوں کو پروموٹ کیا, کیونکہ مجھے یاد ہے کیا گیا. لیکن عوام کی بات ہے, ہمارے اندر جو ذہن میں ایک چیز آ گئی نا کہ یہ چیز اس کو ڈسون کر دو, جو ہم نے کل بھی بات کر رہے تھے اور آج بھی پہلے اس سے پروگرام سے. میں بتاؤں آپ کو ایک سیکنڈ, کل بھی ہم اس لیے بات کرتے کہ کل کچھ ہو گیا تھا, پھر ہم آج دوبارہ باتیں کرنے بیٹھ گئے. تو ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ ہم, جو آپ نے بھی کل بات کہی کہ انڈیا والے, یہ کلچر ہمارا بہت حد تک ملتا جلتا ہے, وہ اپنے کلچر کو اون کرتے ہیں, اور ہماری ایک پچھلی جنریشن اس کلچر کو ڈس اون کرتی رہی. لائک ابھی تم ذکر کری ہو انداز ریسٹورینٹ ان سب کا, یہ تمہاری جنریشن نے دیکھا. ہم لوگوں نے یہاں اصل فارم میں ریڈ لائٹ ایریا, انفیکٹ یہ بن گیا تھا ہمارے کلچر میں, انڈو پاک کے کلچر میں ریڈ لائٹ ایریا نہیں تھا. یہ ایریا جو تھا یہ ارباب نشاط کا علاقہ تھا. ارباب نشاط کون تھے پہلے یہ بتائیں؟ مت پوچھو مجھ سے, ابھی تک تمہیں نہیں پتا, آگے بھی نہیں پتا چلے گا, تو کوئی فرق نہیں. لیکن یہ تب بنا جب برٹشرز آئے, بنا. ہاں, ریڈ لائٹ ایریا انہوں نے بنایا. جی, بلو سینماز جو یہاں چلتے تھے, جو ایک بڑا مشہور سینما تھا جس کا میں نام نہیں لوں گی اور آپ جانتی تھیں, وہ بنا. وہ کن کے لیے بنا؟ وہ ٹومیوں کے لیے بنا. بڑا برا لفظ ہے لیکن چونکہ ایک ٹرم ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ان کلونیل سپاہیوں کے لیے بنا, یہ ان کے لیے بنا. کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج جو انہوں نے تھی اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. اچھا, انہوں نے پھر لاہور فورٹ کے اندر ایک بارود خانہ بنایا, برٹش آرسنل ڈیپو, ٹھیک ہے, جو کہ بالکل شاہبرج گیٹ کے بالکل اس طرف ہے اور عالمگیری گیٹ کے بالکل پیچھے ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں وہ انہوں نے اس کو بنایا, جو کہ اب ہم نے اس کو سارا جو ہے کنزرویشن کر کے, ریسٹور کر کے, اور اب وہاں پہ ایک ہم لوگوں نے سیمینار روم ڈیولپ کیا ہے اس کو. اور جب وہ برٹشرز نے وہ بنایا, اسی ٹائم پر سائملٹینیسلی وہ ریڈ لائٹ ایریا ڈیولپ ہوا. اچھا, یہ نا میں نے ایک آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریمبر, بٹ دیر واز آئیدر اے سیزن اور اے مووی اور سم تھنگ لائک دیٹ آئی واز واچنگ, جس کے اندر انہوں نے دکھایا
کہ جی اس طرح ایک وہ برٹشرز کی ایک بیسکلی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کسی جگہ کو انویڈ کرتے ہیں, تو وہاں کے جو لوکل لائٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو پارٹی, تو وہ لوکل لائٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ دین دے پارٹی اینڈ دین دے کیپ آن پارٹنگ, دین دے کیپ آن پارٹنگ, پھر وہاں پہ دے سے ویمنائزنگ شروع ہو جاتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, دا وے ایوری بڈی ڈز. اور پھر دیٹس کہ یار ہمیں انہوں نے کہا کہ جہاں پر ہم نے جانا ہے نا, یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے, وی ول ریکوائر دس, چاہے ہم نے کل جنگ ہی کیوں نہ لڑنی ہو. انہوں نے کہا بفور دا جنگ از دیر وی ہیو آر فیئر شیئر آف ٹائم, اور ہم نے اس میں اپنی وہ پارٹی کرنی ہے. وچ ریمائنڈز می عائشہ جی, جب آپ لوگ اپنی کنزرویشن کرتے ہیں, کبھی سونا وغیرہ دریافت کیا ہے؟ لائک آئی واز ٹیلنگ یو آف کیمرا کہ میرے ایک عدد جاننے والے ہیں جن کی وہاں پر ایک عدد آؤٹ لیٹ ہے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ کچھ سالوں پہلے انہوں نے کہا کہ جب یہ یہاں پہ گھر وغیرہ خالی ہو رہے تھے اور سارا کچھ گھر کچھ اتنے خستہ حالت میں ہو گئے تھے کہ ان کو گرانا زیادہ بہتر تھا, بیکاز وہ ریہیب ان کو نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان گھروں کی پرانی دیواروں وغیرہ سے اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ دریافت ہوتی ہیں, اینڈ دین دے آر سولڈ. That's the dilemma. ہم لوگ جاتے ہیں, ہمارے ایک دد میوچل جاننے والے ہیں جن سے ہم جا کے یہ پرانی چیزیں, آرٹیفیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں, ہم وہ خریدتے ہیں, کٹورے, سراہیاں, اتنی پیاری پیاری. میں نے ایک مرر خریدا, بلیو می, 20 روپے کا, اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت. نہیں ابھی تک تو کوئی ملا نہیں, اللہ کرے کہ آگے مل جائے. آپ کو یہاں بتائیں گی نہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ یہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں, آئی ایم شیور آرٹیفیکٹس تو ڈسکور ہوتے ہیں. آرٹیفیکٹس ڈسکور ہوئے تھے, لیکن اتنی کوئی قیمتی چیز جو کہ میرے نالج میں نہیں ہے. اور یہ کہ جو شاہی حمام کے جب ہوا تھا ایکسکیویشن, تو آرٹیفیکٹس ڈسکور ہوئے, دیے تھے, کچھ مٹی کے برتن تھے, تو وہ چیزیں وہاں پہ ان خان نے شو روم میں ایک پورا شیلف بنا کے وہاں پہ لگائی بھی ہے. کم ٹو تھنک آف اٹ, مغلز اس زمانے میں, آئی مین لائک میں تو ان کے حمام ہی ایک بار جب دیکھنے گئی تو میں نے کہا کہ لائک سوچیں گے یہاں پہ لائک نور جہاں کے لیے انہوں نے وہ بیدنگ روم بنایا ہوا ہے. آپ سوچ سکتی ہیں بھائی وہ شاہی ہندوستان تھا, آپ کیا بات کر رہی ہیں. کمنگ ٹو دیٹ, ہندوستان جب میں گئی, if you have been to Hindustan, and I'm sure the two of you have been, بچپن سے جا رہے ہیں, بچپن سے, so you when you go to their mall road, ان کی ایک عدد mall road جیسی ہماری جگہ, it's 100% same. جب آپ ایچ ایس این کالج کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر جائیں, تو بنانے والے وہی لوگ تھے نا. ہاں 100, میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا. اس کے باوجود یٹ دیر از اے بگر ڈیوائڈ بیکاز آف کلچر, ریلیجن, سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ابھی ہم نے کرتارپور وہ کیا, اینڈ اینی بڈی ہو از ناٹ بن ٹو کرتارپور, لیٹ می ٹیل یو اگین, you guys are missing out on a very beautiful and a very peaceful place. بےحد خوبصورت, بےحد خوبصورت. آپ لوگ جائیں, اور ابھی تو آج کل تو سردیوں کے دن ہے تو بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ جانے کا. جائیں اور جا کے ضرور دیکھیں. اب عائشہ جی, واٹ از دا پلان فردر ود والڈ سٹی؟ ہاؤ ڈو یو اتنا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ڈیولپ کر لی ہے. جس والڈ سٹی میں ہم لوگ بچپن میں جاتے تھے وہ تو بالکل چینجڈ ہے اب. اور میری امی ابھی بھی جاتی ہیں تو وہ بڑا انجوائے کرتی ہوں, کہتی ہیں کہ میں, اینڈ شی سیز کہ میری وہاں پہ اتنی میموریز ہیں کہ وہ جو وہاں کے دکاندار جن سے ان کی بچپن سے دوستی ہے, دیو سین تھنگس چینج, وہ کہتی ہیں کہ وہ اٹس گون مچ نیٹر. بیکاز بیچ میں تو بالکل ایسا تھا نا کہ وہ جو ستیلی اولاد نہیں ہوتی جس کو کوئی نہیں اون کرنے کی, دیکھا ہے وہ اجڑا ہوا لاہور, وہ لاہور اجڑ چکا تھا. یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے تھے, آباد کار آ کے بڑی بڑی حویلیوں میں, بڑے بڑے گھروں میں, جیسے یہ ابھی فرما رہی تھی کہ کہیں پہ وہ جو ویلڈنگ والے بیٹھے, کیونکہ بہت بڑی بڑی ابینڈنٹ پراپرٹیز تھیں, کچھ اوقاف کی ملکیت تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو کہ متروکہ پراپرٹیز تھیں, کسٹوڈین کی جو چلے گئے تھے یہاں سے لوگ چھوڑ کے, لیکن وہاں پہ دوسرے لوگ مطلب قابض ہو گئے, تو لوگ آ کے بیٹھ گئے. اب دیکھیے ان کو بھی تو آباد کرنا تھا, ان کو آپ کیسے اکھیڑ سکتے, وہ بھی انسان ہے. تو وہ لوگ جو آ کے بیٹھے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے قیمتی جھروکے ہیں اور وہ کیا ہے. وہ اس وقت ہم سب ایک بہت بری طرح تقسیم کے بعد جو سب کچھ ہوا تھا نا, تو وہ اس وقت آباد کاری اہم تھی. ایک دفعہ انسانوں کا آباد ہونا اہم تھا, اس وقت کلچر کو ڈسکور کرنا اتنا اہم نہیں تھا, ہم سروائیول موڈ میں تھے. تو 80s سے جہاں آ کے ہم نے سوچ لیا کہ اب بھائی یہ پاکستان ہے اور ہمیں صبر سا آ گیا کہ بس یہی ہے اب, تو پھر وہاں سے ہم نے اپنے قدم جمائے, ہم ٹھہرے اور ہم نے اپنی ثقافت کو پرزرو. اور 90s اور 2000 میں آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اور زیادہ تیزی سے پچھلے 20-25 سال میں, جیسے میڈیا کا بھی میں نے ذکر کیا, تو یہاں پہ آ کے, کیونکہ دیکھیے 75 سال تو ہوئے ہمیں نکلے ہوئے کلونیل اس سے, اور ہمارا جڑواں کلچر تھے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا دونوں ملکوں کے, اور جو اس میں تھرڈ کلچر بھی تھا, انگریزوں کا اپنا ایک کلچر ہے, کلونیل کلچر بھی تھا. اور پھر دیکھیے جب یہاں تقسیم سے جو ایک آبادی میں شفٹ آیا, کیونکہ 3 جون کے منصوبے کا قطعاً یہ حصہ نہیں تھا کہ آبادی اس بری طرح سے ڈسپرس ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا,
تو اس کو ہم نے ہجرت کہہ لیا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا, لیکن ان فیکٹ یہ لوگ ڈسپلیسڈ لوگ تھے. تو وہ ڈسپلیسڈ لوگوں کی پلیسمنٹ اور وہ سب کرنے کے بعد آج ہم اس جگہ پہ پہنچے, مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں گلف کے جو کنٹریز میں ہوئی جسے کہتے ہیں کہ ترقی, اور یہاں سے بہت بڑے سارے لوگ گئے اور ایک خوشحالی ایک اور طرح. یہ اکیلے انڈیا اور پاکستان اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے تھے, یہاں سے جو اوورسیز لوگ گئے وہاں سے جو پیسہ آیا اس سے بھی بہت ہمارے یہاں فرق پڑا. اور یہ چیزیں ٹریولنگ کا اسپیشلی ابھی جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو گلی سورجن سنگھ کا یا اور چیزوں کا یہ ایک جو انٹر سٹی ٹریولنگ کا اور ٹورزم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, وہ یہ ڈیولپ ہوا. ہماری ٹورزم اپنی ذاتی ٹورزم جو ایک انٹرنیشنل ٹورزم ہوتی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی, جو کہ ہمارے ہاں افغان وار سے بہت متاثر ہوئی. اور اس سے ہم نے وہ بھی ایک بہت اس کا ایک بیک لیش ابھی تک ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. بیکاز مجھے یاد ہے بچپن میں جب بسنت ہوتی تھی تو بسنت پہ دیر واز دس بگ تھنگ, گیسٹس آ رہے ہیں پاکستان سے, باہر سے فارنرز آ رہے ہیں, ٹورزم لوگ آ رہے ہیں, اور کس لیے آ رہے ہیں بسنت, اور اٹ واز اے ون ڈے فیسٹیول. اور حویلیز بکڈ ہوتی تھیں اس ٹائم پر, پوری حویلیز بک کر دی جاتی تھی کہ یہ ان لوگوں نے لے لیا ہے, یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ بک ہو چکی ہے. اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے, لائک یو نو آئی ایم شیور دی حویلیز آر اسٹل بکڈ بٹ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے, ڈفرینٹ پرپزز, کارپوریٹ ایونٹس کے لیے, ڈنرز کے لیے, شادی کے فنکشنز کے لیے, کیونکہ پرسنل پرائیورٹی ہے. ہمارے پاس نہیں ہے, وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے پاس. اچھا, there is no حویلی that is under your نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے, وہ سب پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ مونومنٹس ہیں. لاہور فورٹ ہے, لاہور فورٹ میں اٹ سیلف 22 مونومنٹس ہیں جس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. اس میں سے کبھی پتہ نہیں وہ کیا نام ہے جن کا وہ مجسمہ آپ لوگوں نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے, رنجیت سنگھ. ہاں بیچارے کبھی ان کا بازو توڑ لیتا ہے کوئی, کبھی کیا کہنا ہے آمنہ بجی آپ کا؟ دیکھیے رنجیت سنگھ کی جب بات آتی ہے تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک گزار ہی دیں, کوئی بات نہیں, دور چلی جائیں گی, زیادہ کچھ نہیں ہم کریں گے. دیکھیے ملیحہ, یہاں میں ایک بات سمجھتی ہوں, ابھی یہ چیزیں بھی جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں نا, ہماری سوچیں بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, ہمارے نظریات بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خطے میں جو حملہ آور آئے, آپ سیاسی طور پہ ان کو چلیں جو مرضی کہتے رہیں, لیکن جب ہم ثقافت کی, ادب کی, زبان کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو آئے تو انہوں نے بہت کچھ اس کلچر میں ایڈپ کیا, بہت رنگ ڈالا بیچ میں. تو جو سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے جس میں سلاطین دہلی کا دور بھی تھا, اس سے پہلے بھی سارا جو سلسلے تھے وہیں سے زیادہ تر آئے. تو اس کو ہم, اب یہ انڈیا میں بھی مسئلہ ہے, یہاں بھی مسئلہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم تاریخ کے کون سے پورشن کو اور کون سی کلچر کے کس حصے کو پولیٹیکلی اون کر لیں اور کس کو ڈس اون کر لیں. تو رنجیت سنگھ صاحب کا بھی معاملہ یہی آ جاتا ہے. اس ایریے میں وہ ایک حکمران رہے. اچھا, اب کیونکہ دہلی تھرون جو تھا وہ مغلوں کے پاس تھا اور وہ آیا, اب جو لوگ مغلوں کے ساتھ ان کے مذہب کی وجہ سے سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رنجیت سنگھ تو ڈاکو تھا, چور تھا, اس نے تو یہ کیا, اس نے تو بادشاہی مسجد میں استبل بنا دیا, اس نے تو نوچ کے لے گیا یہاں سے سارا کچھ جو لگا ہوا تھا اس میں, اور کیا کیا کچھ نہیں کر ڈالا. ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے, وہ تو حملہ آور تھے, یہ لوکل تھا, جاٹ تھا, یہ تو ہمارا ہیرو تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی رنجیت سنگھ کو وہ اون کرتے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں کہاں سے آیا تھا بھائی, اس نے تو یہ کچھ کیا تھا اسلامی مونیومنٹس کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, یہ وہ کہتے ہیں جی اس نے مسجد بنوائی مائی مورا کی, وہ کہتے ہیں اس نے تو یہ کیا. اب یہ ایک ایسی بحث ہے, کچھ لوگ لا کے اس کا مجسمہ کھڑا کر دیتے. اب یہ لوگ بیچارے غیر جانبدار ہیں, کیونکہ ان کو تاریخ کا وہ حصہ دکھانا ہے, کیونکہ رنجیت سنگھ واز دیئر آف کورس. ہاں, اس کی سمادھی ہے وہاں پہ, اس کا وہاں وقت گزرا ہے, وہ لاہور کا بادشاہ رہا ہے, وہ پنجاب میں رہا ہے, ہم کیسے اس کو مٹا سکتے ہیں, رہا ہے ہیرو یہاں کا. ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اس مجسمے کے ساتھ؟ اب وہ مجسمہ جب آ جاتا ہے بہت سے لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بت چکن ہیں, ہم اس کو, وہ اس کا پھر بازو نوچ کے لے جاتے ہیں. اب اس آپ آتی ہے بعد میں دوبارہ اب چکائی کرنے کے لیے, ہم آتے ہیں اس کی مرہم پٹی کے لیے, پھر کوئی اس کی مرہم پٹی کو کھینچ لیتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ غلط تو کوئی بھی نہیں. دیکھیے ملیحہ, یہاں میں یہ کہتی ہوں کہ غلط درست نہیں ہوتا, وہ ان کا سچ ہے, وہ ان کا سچ ہے. سوچ
وہ سب اپنے سوچ اور اپنے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ سب لوگ, وہ بھی تو ہمارا ہی کلچر ہے. میں تو وہ ان دونوں کو اون کرتی ہوں, جو رنجیت سنگھ کو کہتے ہیں کہ ہمارا ہیرو ہے ان کو بھی, اور جو رنجیت سنگھ کا بازو نوچ کے دوڑ جاتے ہیں, میں اس بچے کو بھی اون کرتی ہوں, وہ بیک پیک والا معصوم سا بچہ, اور وہ جو اس کو, ان لوگوں کو بھی جو وہاں, یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کیا وہ ہیرو ہے یا اس کا بازو نوچنا درست ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی اچھائی کو, کسی کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. دیکھیں یہ حوصلے کی بات ہے. اس کلچرسٹ کا کیا قصور ہے جس نے وہ اسکلپچر بنایا, یا آپ لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے اتنی محنت سے سوچا سمجھا. لیکن دیکھیے نا, وہ ملیحہ 19-20 سال کا بچہ جو اس کا بازو نوچ کے بھاگا تھا, اس بچے کو تو شاید کچھ بھی نہیں پتا کہ دنیا کہاں ہے, کیا جا رہی ہے, کیا نہیں. جو اس کو پڑھایا گیا, جو اس کو بتایا گیا, وہ تو بڑی ایمانداری سے اس کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا. وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا, ہسٹری مائی لو ول ٹیل لائز ایز آلویز. اب وہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بچہ گرو کرے گا, وہ بڑا ہوگا, اس وقت پہ جا کے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا سچ تھا, کیا جھوٹ تھا, اور ہم گاڈ نوز کہ وہ کیا اس وقت بھی کیا وہ اپنے اسی سچ کے ساتھ زندہ رہے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہاں پہ آ کے میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی. میں تو دیکھتی ہوں اور کرداروں کو دیکھتی ہوں, مجھے اس میں کردار نظر آتے ہیں, بڑے خوبصورت کردار نظر. رنجیت سنگھ کا ذکر نکلا تو ان کی بیٹی کا نکلے گا, پوتی تھیں رانی بمبا آف سدرلینڈ, جو ماڈل ٹاؤن میں رہی تھیں, اور ان کی قبر ہے سدرلینڈ, وہ سوئٹزرلینڈ کی, سدرلینڈ. اچھا سوئٹزرلینڈ. تو وہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ گورا قبرستان جو جم خانہ کے سامنے سمادھی ہے یا قبر ہے. اور اسی دور میں امرتا شیرگل, اگر ہم ذکر کریں تو ابھی گنگا رام کا بھی انہوں نے ذکر کیا, امرتا شیرگل کا بھی ذکر آ جاتا ہے, جو لاہور میں رہیں, اور یہی ہمارے جو گنگا رام اپارٹمنٹس ہیں ان میں ان کا ایک فلیٹ تھا جس میں وہ رہیں. اور میرا خیال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے ایم بلاک میں جو مڑیاں والا مرگھٹ تھا, وہاں پہ ان کی آخری رسومات ہوئی تھیں. تو لاہور کوئی معمولی شہر نہیں ہے, یہاں اینٹ اٹھائیں تو کردار نکل. مجھے اس سے کرداروں سے بتائیں, جب آپ اپنے ڈراموں کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں, لکھ رہی ہوتی ہیں, ڈائریکشن تو آئی ڈونٹ تھنک آپ نے اس طرح سچ کی, بٹ یو پرائمرلی گون ٹورڈز رائٹنگ. واٹ ہیپنز ٹورڈز دیٹ سائڈ جب آپ ڈرامے وغیرہ لکھتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو کیریکٹرائز دا کیریکٹرز, کس طرح نکلتے ہیں کیریکٹرز کو؟ ایم شور کسی واقعے سے نکلتا ہے, کوئی کسی بات سے نکلتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ملیحہ, ہمارا کلچر اتنا رچ ہے, اتنا رچ ہے. ابھی جیسے لاہور کا ذکر نکل آیا تو مطلب کہیں پہ بات رک نہیں رہی, صحیح بات ہے, چلتی ہی جا رہی ہے, اور ہم اس کو روک نہیں سکتے, کیونکہ لاہور بہت لاہور جہاں میں اور نہیں. یہاں سے باہر نکل جائیں, آپ قصور چلے جائیں, قصور کا ذکر کرتے جائیں تو قصور پہ بھی نہیں ہم نہیں وہ فوڈ کوزین کلچر آگے چلتے جائیں. آپ جس طرف جائیں گے, آپ دریاؤں کے پاس بھی چلے جائیں تو ہمارے تو جو دریا ہیں وہ تو دیوی دیوتا تھے نا, ان کے تو نام ہیں, ان پہ تو. اور مطلب کہاں سے کردار نہیں مل رہے, کردار کہاں سے نہیں مل رہے. میرے پاس تو اتنی کہانیاں ہیں کہنے کے لیے. میں اب تک 20 سیریل لکھ چکی ہوں, 3 ناول لکھ چکی ہوں ماشاء اللہ, اور کئی شارٹ فلمز, کئی شارٹ سٹوریز, میرا خیال ہے 40 شارٹ سٹوریز ہیں میری. میں ابھی اس کا مجموعہ نہیں میں نے پرنٹ کروایا, اور اسٹل آئی ایم رائٹنگ. اتنے کردار ہیں, اتنی کہانیاں ہیں کہ مجھے ایک زندگی کم لگتی ہے, ہفتے کے 7 دن کم لگتے ہیں. تو کوئی تھوڑی رعایت دو, کوئی بڑھوا دو, وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. بٹ تھینک یو دا ٹو آف یو. اور جنہوں نے لاہور نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمیا نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. سو جائیں, جا کے لاہور کی سیر کریں, گو وزٹ دی اولڈ سٹی, بیکاز وہاں سے آئی تھنک لاہور شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے. بالکل لاہور شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے. ہم نے اپنا آدھا بچپن آئی ول سے فاروق گنج میں گزارا, ان گلیوں میں دیکھا, ان چھتوں پہ جا کے دیکھا جن چھتوں پہ میرے بڑے بھائی وغیرہ سارے کزنز وغیرہ جا کے بسنت ایک باقاعدہ تہوار کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد انہی ناول نگاروں سے, انہی افسانوں سے لاہور واقعی میں بنا ہے. اور ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے, چاہے وہ کامران لاشاری صاحب ہوں, چاہے وہ عائشہ باجی ہوں, چاہے وہ اور ان گنت آرٹسٹ ہیں, ان گنت لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے اس شہر کو بنانے میں. اور ایسے سامنے جو میری ایک عدد بیٹھی ہوئی ہیں, خالہ کہوں یا رائٹر کہوں یا دوست کہوں, انہوں نے ان کرداروں کو بہت زیادہ پرزرو کیا ہے, ری لیو کیا, اور آپ کے لیے کردار بنائے بھی ہیں. بیکاز ایک کردار کی عکاسی سے دوسرے کردار کی آنکھیں وہاں سے لے لیں, تو کان کہیں سے لے لیے, دل کہیں سے لے لیا, تو وہ کردار بن جاتے ہیں. بٹ وزٹ دا سٹی, گو فار ٹورز. اتنے آج کل تو موسم بھی اتنا اچھا ہے,
لک ایٹ دا سٹی بیکاز وہ بڑی خوبصورت. لاہور اٹ سیلف, اگر کہتے ہیں نا کہ لاہور کے اوپر اگر کتاب لکھی جائے تو وہی آمنہ جی والی بات کہ ایک زندگی بہت کم ہے, بیکاز اس میں اتنا کلچر ہے. ویو ہیڈ برٹشرز, ویو ہیڈ ہندوز, ویو ہیڈ سکھس, ویو ہیڈ مسلمان اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس وقت بھی لاہور از اے پلیس دیٹ ہوسٹس مور دین آئی تھنک اباؤٹ 20 ریلیجن سے تو زیادہ یہاں پر آپ کو ریلیجنز ہی مل جاتے ہیں. سو وزٹ لاہور, ڈرامے دیکھیں, اچھے ڈرامے دیکھیں بیکاز دیکھیں ڈرامے لکھنے والی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھنے والے ہم ہیں. بٹ انجوائے یور لائف اینڈ اسٹے ہیپی. اپنے ملک کو اور اپنے شہر کو ارد گرد سے صاف ستھرا رکھیے, بالکل بہت ضروری ہے. اینی کلوزنگ نوٹس فرام عائشہ باجی, اسپیشلی یو؟ بہت شکریہ ملیحہ کہ اس پلیٹ فارم پہ ہم آئے اور ہم بھی کچھ کہہ پا رہے ہیں لوگوں کو اور کچھ دے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اور وہی بات کہ وال سٹی آئیں, ضرور گھومیں, وزٹ دا سٹی. آمنہ باجی؟ جی ملیحہ, میں چاہوں گی کہ جب ہم اس کو ختم کریں آپ کی پوڈ کاسٹ کو, تو ہم اس کا استاد دامن لاہور کے بڑے مشہور شاعر ہمارے, ان کی نظم جو انہوں نے لاہور کے بارے میں لکھی اس پہ ختم کریں. میرے تلفظ کو معاف کر دیجیے گا اگر میں کہیں کچھ غلط کہوں تو. 10 کھاں شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے, نالے 10 کھاں اوتھوں دیاں اٹاں کنیاں ٹٹیاں تے کنیاں ساریاں نے. 10 کھاں شہر لاہور اندر کھوئیاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے. ذرا سوچ کے دیویں جواب مینوں, اتھے کنیاں ویائیاں تے کنیاں کنواریاں نے. تو وہ جواب دیندا ہے, 10 میں شہر لاہور اندر لکھاں بوئے تے لکھاں ہی باریاں نے. جنہاں اٹاں تے دھر گئے پیر عاشق, اویو ٹٹیاں تے باقی ساریاں نے. جنہاں کھوئیاں تو بھرن مشوق پانی, اویو مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے. تے جیڑیاں بیندیاں اپنے نال سجنا دے, اویو ویائیاں تے باقی کنواریاں نے. واہ. بٹ تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو فار دا پنجابی ایز ویل. اپنا دھیان رکھیں, اپنے ارد گرد کا دھیان رکھیں. ہم نے سنا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے, جو کہ ابھی باہر نکل کے پتہ چلے گا. بٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف, کیپ واچنگ نو ٹرننگ بیک ود ملیحہ باری. آئی ول سی یو سون. ٹیک کیئر, بائے.